مگر میرے امام احمد رضا خان قاضی بریلوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اولا نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ایک بزرگ اپنی داستان بیان فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کی ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہا تھا، میرے سارے اہل و عیال والے، میرے بچے شہید ہو گئے، باقی میرے گھر والے مجھ سے بچھڑ گئے، جدا ہو گئے۔ میں پاکستان کی سرحد کی طرف پیدل سفر کر رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں میں نے ایک نیم مدہوش کی حالت میں ایک لڑکی کو دیکھا، میرے پاس تھوڑا پانی تھا، میں نے اس کے چہرے پہ چھڑکا، اسے ہوش آیا، مجھے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پاکستان جا رہا ہوں، جس وطن کی آزادی کے لیے ہماری بچیوں نے قربانیاں دی، جس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جس وطن کی آزادی کے لیے نسلوں سے ہم شہادتیں دیتے آ رہے ہیں، قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ سنا ہے وہ وطن عزیز، وہ ملک پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے، اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ بابا میرے بھی گھر والے سارے بچھڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور جو کوئی زندہ ہے وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی سمجھ لے اور مجھے بھی اپنے ساتھ پاکستان کی پاک دھرتی پہ لے جا، وہاں میرے نبی کے دین کا نظام ہوگا، حضور کی شریعت کا نفاذ ہوگا، وہاں قرآن کا حکم چلے گا، دین اسلام کا نفاذ ہوگا، میں بھی وہاں جاؤں گی، وہاں بچیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے گی، وہاں بچیوں کی آبرو کی حفاظت کی جائے گی، ان کے سروں پہ طہارت کی چادر رکھی جائے گی، مجھے بھی ساتھ میں لا لو اپنی بیٹی سمجھ کے، مجھے بھی پاکستان کی پاک دھرتی پہ لے جاؤ۔ وہ بزرگ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو ساتھ لے لیا، میں نے کہا آ میری بیٹی، میری اپنی بیٹی تو میرے پاس نہیں ہے، تو ہی میرے ساتھ آ، تجھے اپنی بیٹی بنا کے ساتھ لے جاتا ہوں۔ ہم سفر کرتے رہے، تھوڑا آگے گئے، وہ پھر گر پڑی، میں نے پھر سہارا دے کے اٹھایا، تھوڑا سفر طے کیا، وہ پھر گری، میں نے پھر سہارا دے کے اسے اٹھایا، چلتے گئے، میں نے کہا ذرا حوصلہ کر، وہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں، جو درخت نظر آ رہے ہیں، وہ پاکستان کی سرحد ہے، یہاں سے ہم بارڈر کراس کریں گے، پاکستان کی پاک دھرتی پہ پہنچ جائیں گے۔ اتنی بات جو میری نفس نے سنی تو اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو چھڑک پڑے، اس کا قصہ پھٹ گیا، مجھے کہنے لگی بابا جس پاکستان میں جانے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی، میرا بدن ان ہندوؤں اور سکھوں نے اتنا نوچا ہے کہ میرے قدم قابل نہیں ہے کہ میں پاکستان کی پاک دھرتی پہ یہ قدم میں پاکستان کی پاک دھرتی پہ رکھوں۔ اسی وقت اس کے سانس جو تھے وہ اکھڑے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور ایک اور بات میں سنا کے پھر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑوں گا۔ اخبار اہل سنت ایک رسالہ شائع ہوتا تھا جب جماعت اہل سنت کی قیادت مولانا عبدالستار خانیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تھی۔ میں ان دنوں میں طالب علم تھا، میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ ضلع حافظ آباد جماعت اہل سنت کی امیر تھے۔ آپ کے پاس وہ رسالے آتے، ہمیں بھی ذوق تھا مطالعہ کا۔ اب تو تھوڑا بات و خیر ذوق ہے موبائل چلانے کا، اب تو انہیں شوق ہے موبائل پہ ویڈیو گیمیں چلانے کا، ویڈیو بنانے کا، ٹک ٹاک بنانے کا۔ اس وقت شوق ہوتا تھا کتاب دینی کرنے کا، مطالعہ کرنے کا۔ تو وہ رسالہ ہم بھی لے لیتے اور تھوڑا اس کے اوپر اس کو نظر ڈالتے اس پر
اور جو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بات آتی وہ پڑھتے. اس کے اندر ایک کہانی لکھی تھی، ایک میری کہانی میری زبانی. ایک فوجی بیان کرتا ہے کہ ابھی یہ باڑ نہیں لگی تھی تو میں بارڈر کے ساتھ چلتا چلتا مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے پاکستان کا بارڈر کراس کیا تو ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گیا. وہاں کچھ سکھ تھے، وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا تو پاکستان کا جاسوس سمجھتے انہوں نے مجھے پکڑ لیا. اور عصر کے بعد کا وقت تھا، گھر جانے تک شام ہو گئی. انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کیا، باہر سے تالا لگا دیا. کہنے لگے رات کو جیسے جیسے ہوگی بسر ہو جائے گی، صبح ہم اپنے فوجیوں کے حوالے اسے کر دیں گے. وہ فوجی کہتا ہے کہ اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، روشن دان تھا. میں نے اس روشن دان کو کھولا تاکہ باہر سے کوئی ہوا شبا تو آئے. اس کمرے کی ہوس اور گرمی جو ہے اس کی حدت حرارت میں کچھ کمی آ جائے. وہ کہتا ہے آدھی رات گزر گئی، 2 بجے کے لگ بھگ ٹائم ہوا. ایک بڑھیا مائی تھی، ہاتھ میں عصا ڈنڈا سا لاٹھی تھی، وہ ٹھیکتی ہوئی میری اس کھڑکی کے پاس آئی، اپنی ہانکتی اور کانپتی آواز سے مجھے کہنے لگی کہ کیا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے آزاد کر کے دلوایا تھا کہ تم پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرو، اس طرح کے کام کرو؟ تو میں نے کہا اماں تو نے کب ہمیں پاکستان دلوایا؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی ماؤں نے کتنی بہنوں نے اس پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی. 70,000 مسلمانوں کی بچیاں ہندو اور سکھ اٹھا کے لے گئے. 18 سے 20 لاکھ مسلمان جو تھے 1857 سے لے کر 1947 تک ان کو شہید کیا گیا. بے شمار ہماری بچیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں، جہلم کے دریا میں چھلانگیں لگائیں. راوی کے دریا میں پانی کی جگہ پہ خون نظر آتا تھا. ہماری تو وہ مائیں بہنیں اور بچیاں تھیں کہ ہندو اور سکھ لونڈے جن کے پستانوں کو کاٹتے ڈھیر لگا کے اوپر رقص کر رہے تھے، جن کی عصمت دری کی گئی. انہوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دے کے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے ہمیں پاکستان آزاد کروا کے دیا تھا. تو وہ بڑھیا اس کی آنکھوں سے چم چم آنسو چھلک پڑے. وہ کہنے لگی اور میرے بچے ان 70,000 کے اندر ایک یہ بدبخت بوڑھی بھی ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں کہ جنہیں ہندو اور سکھ اٹھا کے لائے تھے. آج وقت گزرتا گیا، وہ جوانی تھی آج بوڑھی ہو گئی ہوں. آج میرے پوتے بھی ہیں، میری پوتیاں بھی ہیں. جانا میں دروازہ کھولوں گی، تالا کھولوں گی، تجھے یہاں سے نکال دوں گی. میں مر جاؤں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر پاکستان کے باشندوں کو اس بوڑھی کا ایک پیغام دے دینا کہ خبردار کبھی بھی پاکستان کو کمتر نہ سمجھنا، کبھی بھی پاکستان کو عام نہ سمجھنا. آج بھی میرا پوتا یا پوتی کوئی بیمار ہوتا ہے، میں پانی کا پیالہ لیتی ہوں، پانی کا کٹورا لیتی ہوں، صرف پاکستان پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارتی ہوں، اپنے پوتے یا پوتی کو پلا دیتی ہوں تو میرا رب اسے شفا دے دیتا ہے. یہ پاکستان اتنی پاک چیز ہے. پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی. اور مجھے ایمان سے بتاؤ کہ ہمارے جنہوں نے پاکستان آزاد کروایا ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کی ہندو اور سکھوں نے عصمت دری کی ہے تو پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھنے سے پہلے اس کی موت آ گئی. اس کا مثال ہو گیا. ایک قافلہ آ رہا تھا ہندوستان سے پاکستان کی طرف. ایک عورت، چھوٹا سا اس کا بچہ دودھ پیتا ہے، رات کا وقت ہے، پیچھے ہندو اور سکھ آ گئے پناہ لینے کے لیے. کمال کی فصل میں وہ چلے گئے. بچہ چھوٹا تھا، رات کی بات تھی، وہ روتا ہے. ساتھی کہنے لگے اگر تیرا بچہ اسی طرح روتا رہا ہمیں پکڑوا دے گا، ہمیں مروا دے گا. اس بچے
وہ کہنے لگی جان کی پرواہ نہیں ہے، اگر صرف میں مرضی تو مر جاتی، عزت کی پرواہ ہے، اگر یہ بدماش اور غلے پکڑ لیں گے میری عصمت دری کریں گے، میری عزت کو لوٹیں گے۔ اس ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی گردن کو دبا دیا تاکہ میری عزت بچ جائے اور میرے ساتھیوں کی جان بچ جائے۔ پاکستان کے باشندوں، کیا پاکستان کی آزادی اس لیے ہوئی تھی کہ 14 اگست کو موٹر سائیکلوں میں بینسریاں نکال کے تم بڑا بڑا سڑکوں پہ کرتے رہو، یا منہ میں باجے ڈال کے تم بازاروں کے اندر پان کرتے رہو، جن کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جائیں، جن کی 70,000 مائیں ہندو اور سکھ اٹھا کے لے جائیں، وہ جشن آزادی ناچ کے مناتے ہیں، بھنگڑے ڈال کے مناتے ہیں، یا اللہ کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ؟ یہ کہاں سے نتیجہ تم نے سیکھ لیا؟ آج افسوس اس بات کا ہے سرکاری سطح پہ بھی جشن آزادی منائی جاتی ہے، سرکاری عمارتوں میں بھی جشن آزادی منائی جاتی ہے، پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں بھی جشن آزادی مناتی ہیں، مگر کون ہے جو آج بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جب دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ ملک پاکستان آزاد ہوا، دہلی کے اندر بہت بڑے جلسے میں محمد علی جناح کا خطاب ہو رہا ہے، ایک ہندو صحافی اس پہ کھڑا ہو گیا، ہمارے صحافی حضرات کی تشریف لائے، طارق محمود قادری صاحب، ان کے باقی ساتھی، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے صحافی ویسے نہیں ہیں، یہ الحمدللہ خوشامد کی بات نہیں ہے، یہ موقف کے بھی پکے ہیں اور مسلک کے بھی پکے ہیں، سمجھ آگئی؟ یہ مسلک کے بھی پکے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور حضرات کی تشریف لائے، ہندو صحافی اس پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا محمد علی جناح تم نے ہمیں لڑا دیا ہے، جو آج کا کلچر ہے، جو آج کا موقف ہے کہ پاکستان بنا فیکٹری بنانے کے لیے، پاکستان بنا دکان چلانے کے لیے، پاکستان بنا مال بنانے کے لیے، پاکستان بنا پیسہ کمانے کے لیے، ایمان سے بتا ہندو کو تیرے پیسے کی تکلیف نہیں ہے، ہندو کو تیرے دکان کا شٹر کھلا ہے اس کی تکلیف نہیں ہے، 1 سے 2، 2 سے 10، 10 سے 50 فیکٹریاں تو بنا لے، ہندو کو اس بات سے تکلیف نہیں ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 50 پلانے بنا لے، ہندو کو اس بات سے تکلیف نہیں ہے، 1.5 مرلے سے 2.5، 2.5 سے 5، 5 سے کنال، کنال سے بنگلہ بنا لے، ہندو کو تیرے بنگلے سے تکلیف نہیں ہے، ہندو کو جب بھی تکلیف ہے تیری پاور سے تکلیف ہے، تیرے نعرے سے تکلیف ہے، تیرے جذبہ ایمانی سے تکلیف ہے، اس بات سے تکلیف ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ ہندو کو تکلیف ہے تو اس بات سے تکلیف ہے۔ تو وہ ایک ہندو صحافی اس میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا محمد علی جناح بڑی عجیب بات ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا رہن سہنا اکٹھا ہے، برادری خاندان اکٹھا ہے، زمین اکٹھی ہے، دکانیں اکٹھی ہیں، ہم دکانوں میں حصے دار ہیں، سیری ہیں، ہمارے گھر کی دیواریں اکٹھی ہیں، ہماری پٹیاں جو ہیں زمینیں وہ اکٹھی ہیں، مگر تو عجیب بندہ ہے، تو نے ہمیں لڑا دیا، ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ تو محمد علی جناح اب چونکہ ایک بہت بڑے وکیل بھی تھے، کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں، مگر تھوڑی دیر صبر کر، میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو، بات بڑی سمجھنے والی ہے، تیری بات کا جواب دیتا ہوں، تھوڑا صبر کر۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی کو کہا بھائی مجھے پانی کو پلاؤ، تو پانی کا گلاس لے کے آیا، 2 گھونٹ پانی وہاں سے اس سے پیا، پھر اس ہندو صحابی کو بلا کے کہا کہ یہ پانی تو پی لے، کہنے لگا تیرا جھوٹا میں تو پیوں، تیرا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے، تیرا دین اور ہے میرا دین اور ہے، تیرا نظریہ اور ہے میرا نظریہ اور ہے۔ چند لمحے گزرے تو وہاں سے ایک ترکی
سپاہی گزرا، سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اسے بلایا، بلا کے کہا کہ بھائی تو پانی پی لے۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور سارا پانی پی لیا۔ اس بڑے مجمع میں محمد علی جناح نے اس سپاہی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا یہ ترک کا رہنے والا ہے، میں پاک و ہند کا، ہندوستان کا رہنے والا ہوں، جان لے تیری میری زمین اکٹھی ہے، تیری میری فیکٹری اکٹھی ہے، تیرا میرا گھر اکٹھا ہے، تیری میری دیوار سانجھی ہے، تیری میری زمین سانجھی ہے، مگر تو میرے وطن میں رہ کر بھی مجھ جیسا نہیں ہو سکتا، میں تجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ترک کا رہنے والا ہے، یہ اور میں ایک ہو سکتے ہیں، تو اور میں ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ دو قومی نظریہ تھا۔ آج کون اس پہ کرتا؟ آج تو تمہارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ آمدی کی ہمارے بھائی میں معاذ اللہ سے نقل کفر میں مانا، یہ قادیانی کی ہمارے بھائی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت۔ آج تو کہتے ہیں ہمارے دل کی حسرت ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک عیسائی کو دیکھیں۔ آج تو دن دہاڑے پاکستان کے اندر ایک پوری مجموعہ سر عام نبی کی گستاخی کرتے اسپیشل طیارے پہ پروٹوکول کے ساتھ ملک سے باہر اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے اور ریمنڈ چارلس جیسے گنڈے سر عام مسلمانوں کو سڑک کے اوپر گولیاں مار کے ان کو جناب پاکستان سے باہر فرار کر دیا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ شراب کباب کی محفلیں چلے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا تیسروں اور بشیروں کی لڑائیوں کے اوپر جوا لگایا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر 5,500 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، پھر ان کی ویڈیو بنائی جائے؟ اور لاہور کی یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ بھی آ گیا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ واقعہ ہوتا کسی مدرسے کا، پورے لبرل کی خوش تھے، پورا میڈیا کی خوش تھا، پورا ملک کی خوش تھا، ہر طرف ٹھنڈی پڑ جاتی، آج سارے گونگے ٹکڑے بیٹھے۔ کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹی کا معاملہ ہے، بغیر کی حل ہو گئی، سریعان سڑکوں کے اوپر جن کی ماں کی عزتیں لوٹی وہ باجے لے کر منہ میں ڈال کے پان کر رہے ہیں۔ باپ بھی ساتھ ہے، بھائی بھی ساتھ ہے، چچا بھی ساتھ ہے، کیا کر رہے ہو؟ جشنی آزادی منا رہے ہیں۔ یہ جشنی آزادی منا رہے ہو کہ برما کے اندر مسلمانوں کی بچیوں کے پستان کاٹ کے بدھ مت سیخوں پہ لگا کے کباب بنا کے کھا رہے ہیں۔ یہ جشن آزادی منا رہے ہو کہ دن دہاڑے کشمیر کے اندر ہندو فوجی مسلمانوں کے گھروں میں گھستے ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ اس بات کی خوشی منا رہے ہو، اس بات کی آزادی منا رہے ہو، تم خود آزاد ہوئے۔ اگر تم آزاد ہو تو آج سرکاری ٹی وی پہ مجھے ایک نعرہ دکھا دو کہ پاکستان بنتے وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا۔ جس دن سرکاری ٹی وی پہ یہ نعرہ لگے گا اس دن ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہم آزادی منا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہمیں نام کی آزادی دی گئی، وہی قانون ہم پہ مسلط رکھا گیا، وہی امریکہ کے نالیوں میں ریگنے والے چیزیں مقولے وہ ہم پر مسلط رہے، وہی امریکہ اور جناب روس کے چاؤٹ اور پچھو، وہی برطانیہ کی چھڑیاں وہی ہم پر مسلط رہے اور انہی کے نیچے ہم دبتے رہے، انہی کے قانون کے مطابق ہم چلتے رہے، جدھر انہوں نے چلایا ادھر ہم چلتے رہے۔ اگر ہمیں آزادی ملتی تو آج مساجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر اذان لگانے پر پابندی لگائی جاتی۔ یہ قانون بھی تو ہمارے ملک میں کرنا تھا، یہ تو آپ ممنون ہیں تعلیم نبوی میلاد رسول اللہ کے
کہ جنہوں نے اس ایکٹ کو ختم کروایا، آپ ہمارے ساتھ چلے نہ چلے، حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ آپ کے وطن کے اندر پابندی لگی تھی کہ اذان کے اندر ایک لاؤڈ اسپیکر استعمال، کروڑ حق سلام میرے امیر المجاہدین کی تربت پر کہ جنہوں نے اپنے ڈنڈے کے زور کی طاقت پر اس قانون کو واپس کروایا اور چاروں طرف لاؤڈ اسپیکر دوبارہ لگائے جائیں گے، اس کو دوبارہ قانون کا حصہ بنوایا۔ اور پچھلے دنوں پھر جو حملہ ہوا تھا ناموس رسالت پہ، کیونکہ ہمیں شدہ کچھ اندر کی خبریں بھی ملتی ہیں، اندر کی خبریں بھی کچھ اندر کی خبریں بھی ملتی ہیں جو گھنونی سازش کی گئی۔ ناموس رسالت کے قانون پہ حملہ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا، اور گزشتہ حکومت ٹرانسجینڈر کے نام سے جو انہوں نے بل پیش کیا اور پاس کیا، کس سے یہ ساری چیزیں بستی ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں امید تو یہ ہے کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کروائیں گے، مگر میرے بھائیوں کچھ خیال تو کرو، آج نہیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل نہ مانے کہ وہ قیامت کو کل مان گیا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا اور دعا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب میرے نبی کا دین تخت پہ آئے گا اور وطن عظیم میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ میں مطمئن ہوں اگرچہ ماحول ہے خراب، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوگا، اس وطن میں بہار آئے گی انشاءاللہ۔ ہم نہ دیکھیں گے، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی، مگر وطن میں بہار آئے گی انشاءاللہ، اس وطن میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ 76 سال ہو گئے جس طرح ہمیں آزاد جگہ ملی، اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بعد میں بھی ہم نے کتنی قربانیاں دی۔ 65 کی جنگ کو دیکھ لو، 71 کی جنگ کو دیکھ لو، ایم عالم کے جذبے کو دیکھ لو، ابھی ماضی قریب کے اندر حسن صدیقی کی دلیری کو دیکھ لو۔ چند لمحوں کے اندر میرے نبی غلام نے کیسے انڈیا کے وہ جہاز کو گرایا، اور ابھی نندن جو تھا کیسے اسے ندی کا پانی پلایا، کیسے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان کے پاس، اللہ کی مدد شامل حال ہے، نبی کی رحمت شامل حال ہے۔ کمی ایک چیز کی ہے کہ ہمارے پاس دلیر قیادت نہیں، ایٹم بم ہے، غوری ہے، شاہین ہے، نو حذف ہے، ابابیل ہے، خالد ٹینک ہے، مگر اس کو چلانے کے لیے دلیر قیادت نہیں ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے میرے رب کے فضل و کرم سے جب وہ دلیر قیادت بھی آئے گی اور پورے کفر کو لٹا کے رکھا۔ میرے نبی نے یہ پشین ہوئی، حضور نے یہ خبر دی ہے، حضور نے بتایا ہے کہ حضرت امام مہدی کا جو لشکر ہے نا وہ بھی مشرق کی طرف گیا، اور وہاں سے مشرق کی طرف کون ہے؟ افغانستان والے بھی ہیں، پاکستان والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو لشکر ہوگا نا امام مہدی کی فوج کا، وہ افغانستان سے بھی جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان سے بھی جائے گا۔ وہ آپ ہوں گے، ذرا نم ہو تو جو مٹی بڑی سرخیز ہے، سمجھ آ گئی؟ ذرا نم ہو نہیں تیرا نشیمن، کثرت سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ انشاءاللہ یہ شہید جب ابھریں گے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و رو پہ، چمن اور بھی آشیاں اور بھی۔ تو حضرات یہ کچھ دل کا درد تھا، باتیں تھی جو آپ آباد کی گوشت گزار کی، آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارا معافی و ضمیر سنا۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو تھے وہ آپ آباد کی سماعتوں کی نظر ہوئے۔ ادارے کے حوالے سے اگر مختصر عرض کروں، آج سے 8 سال پیچھے جایا جائے تو ہمارے پاس
8-10 طلباء سے شعبہ حفظ پہ اور 2-3 طالب علم تھے شعبہ کتب پہ. وہ جو پرانے طالب علم تھے نا ان میں سے ایک آیا ہوا ہے ہمارا طالب علم, یہ بھی ان دونوں میں بھاگا ہوا تھا مدرسے سے. تو میں نے پھر پکڑ کے اسے لے آیا. میں نے کہا میرا بچہ مدرسے میں پڑھ آ کے کیسا استاد جی چھڈو اگے پڑھیا نہیں گل بنی. میں کیا تو آپ ہوں گل بنے گی ہوں یہ دیکھو کلیاں کر کے پوچھ لو گل بن گئی. کسی وقت کلیاں کر کے پوچھ لیا جائے پتر گل بن گئی یہ انشاءاللہ آکھے گا کہ واقعی گل بن گئی. انہیں جو ایک طالب علم آیا دوجا جا سنگیے وہ یا انہوں نے اطلاع نہیں دیتی یا وہ آیا نہیں. تے آج 10 طالب علم حفظ میں تھے. آج آپ کی دعاؤں سے یہ جو بہار لگی ہوئی ہے 170 طالب علم, اس سے زیادہ ہی ہیں کم نہیں ہیں اس وقت آپ کے ادارے میں زیر تعلیم. اتنے بچے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل سے 170 طلباء آپ کے ادارے میں موجود ہیں اور درجنوں کے حساب سے سالانہ ہمارے جو حافظ ہیں وہ جا کر مختلف جگہوں پر مختلف مساجد میں قرآن شریف سناتے ہیں اور قرآن پاک سنتے ہیں. درجنوں کے 2 4 5 نہیں 10 نہیں درجنوں کے حساب سے آپ کے اس مدرسے میں جو فارغ طلباء ہیں کچھ پڑھ گئے کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ شعبہ کتب میں ہیں کچھ شعبہ حفظ میں ہیں کچھ منزلیں یاد کر رہے ہیں. پورے علاقہ بھر میں مختلف مساجد میں قرآن پاک نماز تراویح میں سناتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. ہر ممکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعداد جتنی بھی ہو ہماری پڑھائی کا معیار نہ نیچے آئے. پھر ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے یہ تو آپ بھی مانیں گے یہ تو آپ بھی مانیں گے. جس طرح آج آپ مانتے ہیں نا کہ بابا جی آج کے رسول تھے. میں فقیر آدمی ہوں دیوانہ آدمی ہوں بیمار ہو گیا مجھے یہ قطعی امید نہ تھی کہ میرے لیے لوگ اتنی دعائیں کریں. یقین کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ میرا بولنا کچھ انداز تھوڑا سا اس قسم کا تھا. تو میں نے تو سمجھا کہ ہم بیمار ہو گئے تو اب تو لوگ ہمیں جو ہے نا وہ جناب سن لوگ چھوٹے ہی ماریں گے ساڑھے بار سے دعا کرنی. مگر خدا گواہ ہے کبھی سوچا نہیں تھا لوگوں نے جتنی محبتیں دی جتنی لوگوں نے دعائیں کی. آپ سے بھی اگر کوئی پوچھ لینا تعلیم کے حوالے سے آپ کا دل بولے گا اس مدرسے میں بچے کو حافظ قرآن بھی بناتے ہیں اور محافظ قرآن بھی بناتے ہیں. سبحان اللہ. حافظ تو سارے بناتے ہیں حافظ تو سارے بناتے ہیں. رنگ برنگی پگڑیاں بھی سارے بنواتے ہیں پہنواتے ہیں. مگر اللہ کے فضل سے یہاں بچوں کو حافظ قرآن بھی بنایا جاتا ہے اور حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ محافظ قرآن بھی بنایا. ہمیں لوگوں نے بڑا ڈرایا تھا. میری انتظامیہ کے 2-3 بندے ہیں ان کو بھی لوگوں نے بڑا ڈرایا تھا. ایک مولوی ہے جڑے کھاتے پہ گیا جے یہ مدرسہ بند کرا سی وہ بند نہیں ہوا. اے دیکھو وہ 8-10 آئے 170 ہو گئے. ہوں ساری انتظامیہ بھی پریشان ہو گئے کہ اسی بھی ہے مہنگائی والی لپیٹ سے چاہ گئے. جس طرح آپ مہنگائی کی لپیٹ میں قادری صاحب ماہانہ ایک بچے پہ ہمارا 6,500 سے 7,500 خرچہ آتا ایک بچے پر. ماہانہ کے حساب سے 6,500 سے لے کر 7,500 روپیہ ہمارا ماہانہ ایک بچے پر. آمدن سے زیادہ خرچے ہیں ہمارے. پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ مدرسہ بھی چل رہا تھا مسجد بھی چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ تزین و آرائش کا کام بھی چل رہا تھا. مسجد کا تقریباً یہ بھی 5-6 سالوں سے چل رہا ہے. نیچے کام ہوا اوپر ہوا پھر اوپر ہوا. اب بھی اوپر ہم نے مستری لگائے ہوئے تھے. اب کچھ دنوں کے لیے پھر کام روکا ہوا ہے کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری آمدن سے زیادہ ہمارے خرچے ہیں. ہر مہینے 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہم نیچے جا رہے ہیں لاسٹ کے اندر. کیونکہ جس طرح مہنگائی نے آپ کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اسی طرح مہنگائی نے ہمیں بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم نے نہ کبھی بچوں کو یہ کہا ہے کہ بیٹا بل بہت زیادہ آتا ہے آپ پنکھے بند کر دیں. بل بہت آتا ہے آپ لائٹیں بند کر دیں.
بل بہت زیادہ آتا ہے، جنریشن نہیں چلائیں گے، بل بہت زیادہ آتا ہے، بیٹا روٹی 3 نہیں کھاؤ، 2 نہیں کھاؤ، 1 روٹی میں گزارا چلا، ایسا ہو بھی جاتا ہے نا۔ سالن دوبارہ نہیں ملے گا، 1 ہی مرتبہ ملے گا۔ کبھی اللہ گواہ ہے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا، بچوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے، باورچی پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی 1 روٹی کھائے، کوئی 2 کھائے، کوئی 4 کھائے، جتنی بھی کھائے، تم نے اس کے سامنے نہ نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا۔ کہاں سے آئے گا؟ میرا رب اس نظام کو چلائے گا، اللہ اس نظام کو چلائے گا۔ نبی کے مہمان ہیں، حضور کے مہمان ہیں، حضور خود ہی اپنی امتیوں کے دل جو ہیں وہ ان کی طرف پھیر دیں۔ پھر ایک اور بات، علماء تشریف فرما ہیں، حافظ خان زمان صاحب ہیں، قاری عابد صاحب ہیں، یہ قاری عابد صاحب بڑے زمانہ ساز آدمی ہیں، حافظ خان زمان صاحب یہ پھر بھی فقیر آدمی ہیں، عابد صاحب بڑے چست چلاک مولوی ہیں، ان سے پوچھ لو ہر مدرسے نے داخلے بند کر دیے، ہر مدرسے نے داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ جامعہ غوثیہ میڈیا رضویہ کا ہمیشہ یہ اعلان رہا ہے کہ 12 مہینے انشاءاللہ ہمارا داخلہ کھلا۔ مشکل حالات ہونے کے باوجود، لاش اور قرضے میں جانے کے باوجود، اور اس بارے میں ہم نے کبھی انتظامیہ سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی شورا کرے بھی تو کرتے رہیں، خرچے سے پریشان ہے تو ہوتے رہیں۔ ہم کبھی کسی کی منت کر لیتے ہیں، کبھی آپس میں ساتھ بھی، کبھی کسی اور مہربانی کی کہ یار مہربانی کرو، چلو ہمیں تھوڑا گھی دے دو، انہوں نے تھوڑی سائی کرا دی، ہمیں تھوڑا آٹا دے دو، ہمارے ساتھ کوئی تعامل کر دو، ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کر دو، تو لوگ بڑی مہربانیاں کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہمیں آٹے کی قلت ہو گئی تھی، تو ایک بھائی ہمارے، ان کے پاس گئے، میں قاری زعفران صاحب، ہارون صاحب، ان کے پاس گئے، تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب ہمیں تھوڑا مسئلہ پیش آ گیا آٹے کے حوالے سے، تو ہمیں آٹا چاہیے۔ کہنے لگے کتنی لاگت ہے؟ میں نے کہا ہمارا تو روزانہ کا 1 توڑا لگتا ہے آٹے کا، 1 توڑا روزانہ کا۔ کہنے لگے کہ اچھا، تو پھر میری ذمہ ڈیوٹی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ گندم ہے ہمارے پاس، ہم اس کی سیٹ اپ ایسے کرتے ہیں کہ 15 توڑے آٹے کے اگر ماہانہ ہمیں مل جائیں، باقی ہم بیچ میں گندم ایڈ کریں گے، تو اس طرح ہمارا سال پورا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب مہینہ پورا ہو جائے ہارون صاحب کو کہہ کہ مجھے کال کر دیں، آٹے کے 15 توڑے ہر مہینے آ جائیں، ان کی مہربانی ہے۔ تو ایسے لوگ مہربان ہیں، قدردان ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ وہ الگ یہاں ہیں بھی نہیں، اگر یہاں ہوتے تو پھر تو سن لیتے۔ الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، تو ہم کسی کی منت کر لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی داخلہ بند۔ ایک اور مہربان تھے ہمارے، گھی کا مسئلہ تھا، ان کو گزارش تھی جناب ہمارا گھی کے ساتھ کو تعامل کرے، انہوں نے مہربانی کر کے پچھلے سال کچھ معاملات فرما دی۔ تو یہ مختصر روایات تھی، بچوں کے والدین کو بھی سنانی تھی۔ آپ کو ہم نے کبھی نہیں کہا پورا سال کہ ہمیں گھی کی قلت ہے، ہمیں گندم کی قلت ہے، ہمیں اس چیز کی قلت ہے۔ آپ کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کا کھانا جس طرح پہلے دن تھا، ہر کھانے کا یہ دن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے سے ہم بہتر کریں، پہلے سے نیچے ہمارا مورال نہ ہو، نہ ان کی رہائش کے بارے میں، نہ ان کے قیام و عام کے بارے میں۔ علاج معالجے کی سہولت آپ کو پتہ ہے، آپ کے بچے دوائی لے کے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ادارے میں موجود ہے۔ اور بالخصوص سب سے اہم بات جو ہے اس مہنگائی کے دور میں، یقین کریں مدارس والے میرے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں آپ کے حوصلے پہ، ہم سب نے داخلہ بند کر دیا ہے مگر آپ نے داخلہ بند نہیں کیا، خرچے کا کیا بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں واقعی آمدن تھوڑی ہے، خرچہ زیادہ ہے، مگر میرا اللہ مسبب الاسباب ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل میں رب نے ہماری محبت ڈالی ہے، اس بچوں کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، تو وہ ان سے جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست یا عرضی پیش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون فرما دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، جو آپ کے ادارے اور مدرسے کے رول ہیں، ڈسپلن ہے، اس کی پابندی کیا کریں۔ فوجی کی 2 چھٹیاں، اس سے زیادہ نہیں، شادی کی 2 چھٹیاں،
اس سے زیادہ نہیں. ہمسائے کی فوتری ہو گئی, 10 دن کے لیے بچہ گھر بلا لیتے ہو, پھر قبر پہ پڑنا ہے. خدا کا واسطہ ایسا نہ کرو, ہماری محنت ضائع نہ کرو, ہماری کی ہوئی محنت پہ پانی نہ پھیرو. گندم کی کٹائی آ گئی, بچے کو گھر بلا لیا, 15 دن گزر رہا, ہماری محنت کس کھاتے میں گئی. ہم آپ سے لیتے تو ہیں کچھ نہیں, فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں, قرآن بھی پڑھاتے ہیں, درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں, ایف اے تک سکول بھی پڑھاتے ہیں. ایف اے تک یہ ہمارے سکول کے ٹیچر ہیں بیٹھے ہوئے, ثاقب صاحب ہیں, ایک اور کے ٹیچر ہیں, یہ جناب انگلش کے ماہر ہیں, ایف جے میں پڑھاتے ہیں. اب اندازہ کرو نا ایف جے کی کتنی فیس ہے. جو استاد ایف جے میں پڑھا رہا ہے کوئی جامعہ غوث کے بیڑیے میں پڑھا رہا ہے. ایسے کا امتحان اس سال کے ہمارے بچوں نے دیا ہے, اللہ کے فضل سے وہ پاس ہو گئے. پرائمری پاس بچہ آتا ہے ہمارے پاس, ہماری کوشش ہوتی ہے 3 سالوں میں اسے حفظ بھی کرا دیں, مڈل بھی کرا دیں. آگے 2 سالوں میں ہم اسے آما ثانیہ آما اولا کا کورس بھی کرا دیں اور ساتھ میٹرک بھی کرا دیں. پھر بھی میں بچوں کو کہتا رہتا ہوں جنہوں نے پہلے میٹرک کر دیا ہے, میں کہتا ہوں بیٹا آگے پڑھو, اسکول کا بھی پڑھو. تم بھی ہو نا یہی چراغ لینے میں تو روشنی ہو. تم جاؤ گے اسمبلیوں میں جاؤ گے, تم جاؤ گے جناب یورپ میں جاؤ گے, امریکہ میں جاؤ گے, فرانس میں جاؤ گے, جاپان میں جاؤ گے, برطانیہ میں جاؤ گے, تم پوری دنیا پہ جاؤ گے, ہر زبان میں بولو گے, ہر زبان میں تقریر کرو گے, ہر زبان میں جا کر اپنے نبی کے دین کی دعوت دو گے اور حضور کا دین جا کر پوری دنیا پہ تم انشاءاللہ پھیلاؤ گے. پوری دنیا پہ جا کر تم حضور کا دین پھیلاؤ. تو آگے بھی میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا سکول بھی پڑھو, ساتھ ساتھ انجینئر بھی بنو, حافظ قرآن بھی بنو, ڈاکٹر بھی بنو, عالم دین بھی بنو. دنیا کی ساری ڈگریاں تمہارے قدموں میں ہونی چاہیے, دنیا کی ساری عزتیں تمہارے قدموں میں ہونی چاہیے. تم دنیا کا علم بھی پڑھو, دین کا علم بھی پڑھو. پوری دنیا کے اوپر تمہیں چھا جانا چاہیے, پوری دنیا کے اوپر تمہارا غلبہ ہونا چاہیے, پوری دنیا کے اوپر تمہیں نبی کے دین کا ڈنکا بجانا ہے. پورے عالم اسلام کے اوپر, پوری دنیا کے اوپر, پورے جہان کے اوپر تم نے جا کر اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرانا ہے اور بلند کرنا ہے. تو یہ ہمارا طریقہ, یہ چند باتیں ادارے کے حوالے سے آپ کا میں نے بڑا وقت لے لیا ہے. جو آپ میں نے کوشش گزارتی ہے, آپ بھی دعا کریں گے, میں بھی دعا کروں گا. اللہ ہمیں استقامت دے, تیرے بچوں کی نوکری دینے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آپ کے لیے ہم دعا کو ہے دل سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اب آپ سارے حضرات 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے. حافظ محمد حذیفہ, حافظ نثار صاحب کے لفظ جگر, ان کے لیے بھی دعا ہوگی. اور شہدائے پاکستان جو ہے اس پاکستان کو بنانے کے لیے جن ہمارے بھائیوں نے, بچیوں نے, بچوں نے قربانیاں پیش کی تھی, ان کے لیے بھی دعا ہوگی. اس ادارے کے جملہ جو معاملین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, جو ابھی ہیں, ان سب کے لیے بھی دعا ہوگی. 2 شعر پہلے سلام کے ہوں گے, اس کے بعد